قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حلال رزق حاصل کرنے کی اور حلال رزق کو خوب تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ حلال رزق ہی آدمی کے ایمان کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حلال رزق ہی آدمی کو شریعت کی حدود تجاوز کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی کو حلال رزق میسر نہیں ہے اور وہ حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور حرام میں ہاتھ ڈالنا، حرام رزق کو حاصل کرنا، یہ آدمی کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، آدمی کے اعمال سے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا ایک ایمان رکھنے والے آدمی کو اپنے حلال رزق حاصل کرنے کے لیے خوب فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں موت کے بعد اگر کوئی موت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں حلال رزق کی تلاش میں تجارت کے لیے اپنے علاقے اور وطن سے بہت دور گیا ہوا ہوں اور دو پہاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہوں، اس حال میں موت مجھ کو آ کر کے پکڑ لے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے کہ حلال رزق کی تلاش میں، تجارت میں مشغول ہو کر کے ہم اپنے رب سے غافل ہرگز نہ ہوئے۔ ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے ایک مومن ہونے کے ناطے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہنا چاہیے، چاہے ہم حلال رزق کے کسی بھی شعبے میں ہو، ملازمت میں ہو یا خود تجارت کرنے والے ہو یا مزارعات کھیتی باڑی کر رہے ہو یا کوئی اور حلال رزق کا ذریعہ ہم نے اپنایا ہوا ہو، لیکن ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایمان ہونے کے ناطے جو تعلق برقرار رہنا چاہیے وہ تعلق ہرگز منقطع نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ایسے رجال کار ہے، ایسے پاکیزہ صفت لوگ ہیں کہ ان کی تجارت کے اندر ان کی مشغولیت ان کو اپنے رب کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، خلاصہ کلام اسلامی فرائض کو پورا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔